طلعت صاحب یہ فرمائیے کہ اگر سر زندگی کو ریوائنڈ کریں تو آپ اس میں سے کون کون سی چیزیں جو ایڈ کرنا چاہیں گے اور کون سی ایسی چیزیں جو آپ نکالنا چاہیں گے اپنی زندگی سے؟ ایک دو لوگوں کے علاوہ تو کچھ نہیں نکالنا چاہوں گا، لیکن اگر وہ ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا زیادہ. مثلا آپ ان کو جانتے نہیں ہیں، اس میں ایک تو مر ہی گیا لہذا اس کو منہا کرنے کا یا اس کو تو ویسے ہی خارج ہو گئے نا. بالکل. اور جو باقی ایک دو بچے ہیں جن کے خارج ہونے کا انتظار کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں انتظار نہیں کر رہا، اگر ہوں گے تو حرج نہیں ہوا ہے. میں جو ایڈ کروں نا، میں ایڈ کروں، میں 2 لینگویجز سیکھنا چاہتا تھا جو میں نہیں سیکھ پایا، جرمن اور عربک. وہ میں اس میں ایڈ کروں. ایک میں میوزیکل انسٹرومنٹ ایڈ کروں، پرابلی لیڈ گٹار میں اس کے اندر ایڈ کروں یا ڈرم ایڈ کروں. اور ایک پاسبلٹی ایڈ کروں کہ میں ذرا پروفیشن جلدی شروع کر لیتا تاکہ میرے پاس وسائل جلدی مہیا ہو جاتے تاکہ میں زیادہ ٹریول کر سکتا. ویسے اس کے علاوہ میں کچھ نہ نکالتا. آپ کب آئے ہیں ویسے جرنلزم میں؟ آئی واز ان جرنلزم ان 1990. اس وقت ایج کتنی تھی آپ کی؟ 22 سال. تو ٹھیک تھا نا. اور آپ نے 6 سال سو مائی فرسٹ. زیادہ ہم تو گئے نہیں نا جرنلزم میں پیسے کے لیے. میرے جو کولیگز ہیں انہوں نے سی ایس ایس کیا، پھر وہ بڑے گریڈز میں چلے گئے، پھر ان میں سے ایک آج کل لاپتہ بھی ہے. تو اس وقت جب ہم نے جرنلزم شروع کیا تو جو میری پہلی تنخواہ تھی مسلم کی، میں نے لیٹر بھی لکھا ہوا 1130 روپے، اور جو پی این کی تنخواہ تھی وہ 1700 روپے تھی. میرے پاس ماسٹرز کی اے گریڈ کے ساتھ ڈگری تھی. تو پیسہ تو بالکل نہیں تھا. پہلے 10 سال جرنلزم میں 2001 تک کوئی پیسہ نہیں تھا. ویسے میں نے آپ سے زیادہ پیسے کمائے. آپ نے 1100 روپے پہ سٹارٹ کیا، میں نے 1400 روپے پہ سٹارٹ کیا. شاہ جی 300 روپے زیادہ تھے. I used to make a lot of difference. 300 روپیز اگر ایکسٹرا آپ کو مل جائیں. دیکھیں 250 روپے پہ تو ہم نے یونیورسٹی کے اندر وظیفہ لے کے بڑا کمال کرتے ہیں. 250 روپے مہینے کا. صحیح بات. سو وسائل اس وقت نہیں تھے. وہ مجید نظامی صاحب تھے نا جن کے پاس میں جاب کے لیے گیا، تو انہوں نے کمال یہ کیا، انہوں نے کہا دیکھ کاکا ہم دیتے ہیں 1200 روپے، تمہیں دے رہے 1400 روپے اور 200 روپے اضافی اس لیے کہ تم گولڈ میڈلسٹ ہو. کیا بات ہے. میں نے کہا جی بڑی This is مہربانی. what gold medal is worth, 200 روپے. میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ آپ لوگوں سے کم پہ کیا تھا یا شروع یا زیادہ کیا تھا، کیونکہ جب مردان میں تھا اعزازی رپورٹر تھا، بغیر تنخواہ کے کام کرتا تھا. پھر جب پشاور میں رینائی کا بیروچی بنا 99 میں تو 15,000 روپے تنخواہ تھی، تو وہ آپ لوگوں سے زیادہ تھی. یہ کس سن کی بات ہے؟ 99. نہیں آپ بہت آگے ہیں. اس وقت تو سب کی ہو گئی تھی 15,000. 99 میں تو ہماری 30,000 ہو گئی تھی. جب میں نیوز کا ایڈیٹر بنا تو اس وقت میری تنخواہ تھی 20,000 روپے نیوز کا، دا نیوز کا ایڈیٹر، اور بیچ میں 2,500 ٹیکس کرتا ہوتا تھا. سو آئی تھاٹ کہ میرے پاس دنیا کا ہر وسیلہ ہے 17,500 روپے کے اوپر. سو لوگوں کا خیال ہے کہ آپ جرنلزم پیسے کے لیے، لیکن پہلے 15 سال there was no money in it. انفیکٹ وہ کہتے تھے کہ جو سب سے نکما ہے وہ یا استاد بن جاتا ہے یا صحافی بن جاتا ہے. تو اگر کسی کو بتاتے ہیں آپ صحافی ہو، کہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، کام کی کرتے ہیں تو اور رشتہ نہیں ہوتا تھا بندے کا. لیکن یہ وہ کہانی ہے، سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، جتنا آج کل فضول کی فضولیات بولی جاتی ہیں کہ لفافہ لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ لیتے ہیں، پتہ نہیں پلاٹ لیتے ہیں، پتہ نہیں کون سے مراحت لیتے ہیں. سو یہ وہ آپ لوگوں کی اسٹرگل ہے جو دیکھ کے بڑا فخر بھی ہوتا ہے 12 years اور ایک موٹیویشن بھی ملتی ہے. دیکھیں غریدہ، جو درخت ہوتا ہے نا جی، وہ اوپر سے 10 فٹ ہوتا ہے لیکن نیچے سے 30-40 فٹ اس کی جڑیں ہوتی ہیں. درست بات ہے. اور جب تک آپ اس کی جڑوں کو نہیں دیکھتے آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس عذاب سے، کس تکلیف سے گزر کے یہاں تک. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی محنت مشقت کر کے لوگوں کے لیے کتنا آسان ہے کسی کے انٹیگریٹی پہ بات کر دینا. لیکن ان کا بھی قصور نہیں ہے، کیونکہ ان کی تاریخ جو ہے نا ان کو پتہ نہیں نا. 2008 سے 2014 سے 2014 I would say 2014 سے شروع. پڑھنے کا شوق تو ماشاءاللہ ہے نہیں، اور محنت کا تو خیر ہے ہی نہیں. محنت کا تو خیر ہے ہی ایئرپورٹ پہ دیکھتے ہوں گے نا جی کہ وہ بیٹھ کے اپنا پاسپورٹ پڑھ رہے ہوں گے. یا مجھے تو اکثر اتفاق ہوتا ہے کہ میں اگر کوئی اخبار پڑھ رہا ہوں تو وہ میری اخبار پڑھ رہا ہوتا ہے، تو میں سب کہتا ہوں یار تو نے یہ تو بسکٹ تو خرید لیا، اخبار بھی اپنا اخبار بھی خرید رہے یار. تو چونکہ الحمدللہ پڑھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، لہٰذا نہ ہی جاننے کی کوئی اور محنت کرنے کا بھی کوئی شوق نہیں ہے. دیکھیے انالیسز نہیں کرتے، انفارمیشن اکٹھی نہیں کرتے اور اپنا اپینین نہیں بناتے. کسی کا بنا بنایا اپینین لے لیتے ہیں، جو کسی نے کہہ دیا اس کو سمجھا کہ میرے لیڈر نے کہہ دیا ہے یا اس کے سوشل میڈیا سے یہ لانچ ہو گیا، لہٰذا ایسا ہی ہے سب لوگ. اگر آپ نے چیزوں کو دیکھنا ہو تو کبھی سلیم صافی کو اس وقت سے آپ ٹریک کریں جب یہ مردان میں ہوتے تھے، جہاں سے انہوں نے لائف سٹارٹ کی.
तलत हुसैन साहब को आप जरा पास्ट में जाके देखें, फिर आपको पता चलेगा कि ये जो दीवार बनी हुई है और जो आपको 20 फुट की दीवार नजर आती है, ये एक एक ईंट के साथ बनी हुई है, और अब जाके ये किले की दीवार नजर आती है बड़ी सी, और इसके पीछे एक बड़ी स्ट्रगल है। और जब तक आप उस स्ट्रगल को नहीं देखेंगे तो आप डिसीजन नहीं कर सकेंगे। आज के शो से जो हमने ऑब्जर्व किया वो एक छोटी सी चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। न्यूयॉर्क के अंदर एक बड़ा बिलियनर था, उसने 2 राइटर्स को बुलवाया और राइटर्स वहां पे खड़े हुए थे, बहुत बड़ी पार्टी हो रही थी, और उसमें एक राइटर ने दूसरे राइटर से कहा कि देखो तुम जितना पैसा पूरे साल में कमाते हो ये शख्स एक दिन में कमा लेता है, तो ये तुमसे तो बहुत बेहतर है। उसने कहा लेकिन हो सकता है कि ऐसा ही हो, लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज है जो इसके पास नहीं है, और ये इसके पास हो ही नहीं सकती, मैं इससे बहुत अबव हूं। तो उसने कहा तुम्हारे पास क्या है? उसने कहा आई हैव इनफ, कि मेरे पास जो कुछ है वो मेरे लिए काफी। याद रखें कि जिंदगी के अंदर अगर आपके पास इनफ है, आप ये सोच लेते हैं कि जो मेरे पास इनफ है वो काफी है, तो यकीन करें जिंदगी बहुत अच्छी गुजरती है। ये जो आपने 3 चेहरे देखे, आप रोज इनको देखते हैं, रोज इनको सुनते हैं, और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ये वो लोग हैं जो इनफ है, जो अपनी जिंदगी में खुश है। और आप भी अगर ऐसी जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो थोड़ा सा सब्र पैदा करें और इसके साथ साथ शुक्र अदा करें।